کس طرح سے اعتراف ہے کہ اگر چیف منسٹر صاحبہ کو کوئی ویڈیو ملتی ہے، کوئی خبر ان کی نظر سے گزرتی ہے تو اس پہ وہ ایکشن بھی کرتی ہیں، بندے معطل بھی ہوتے ہیں، سسپینڈ بھی ہوتے ہیں، تو پھر ایکشن تو وہ کرتی ہیں۔ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے CCD بنا دی، 3000 کی فورس نے پنجاب پولیس کی لاکھوں کی فورس کے مقابلے میں کرائم کو کنٹرول کیا، گراف نیچے آیا۔ پنجاب پولیس کے اوپر وہ بات کر رہی ہیں کہ اب تو سیاسی مداخلت بھی نہیں ہے، SHO مرضی کے مطابق لگتا ہے، DIG کی انچارج انویسٹیگیشن DIG کی مرضی کے مطابق لگتا ہے، تو پھر پولیس کی ناکامی، حکومت کی ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو پیرامیٹرز ہیں نا کارکردگی ناپنے کے، وہ میرا خیال ہے حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ پیرامیٹرز بنائے اور اس کے مطابق کارکردگی چیک کرے۔ کارکردگی کا پیرامیٹر تو یہ ہے کہ پنجاب کی 12 کروڑ سے زائد عوام جو ہے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے متعلق، لا اینڈ آرڈر کے متعلق، امن و امان کے متعلق، اپنی جان اور مال کی حفاظت کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ وہ رائے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم عوام سے ہیں، ہم سارا دن رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات کرنا بہت بنیادی ضرورت ہے۔ ان کو بجٹ دینا، ان کے جو بنیادی اخراجات ہیں وہ اس طرح نہیں دیے جاتے، عوام سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کسی صاحب حیثیت بندے کا وہ جب آپ اس سے کوئی چیز کر کے کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے ملازم کے طور پہ کام کر رہے ہوں گے۔ تو پولیس کی جو اصلاحات ہیں، جن کا یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ میری عوام کو آپ اور جناب کر کے بلایا جائے گا اور پولیس یہ کرے گی، پولیس وہ کرے گی، لیکن عملی طور پہ یہ ساری چیزیں وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک تو کرائم کی ریشو میں نے آپ کے سامنے لاہور کا ڈیٹا پیش کیا، اس طرح پورے پنجاب کا ڈیٹا جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کے اندر خود پولیس کے لوگ کرائم کرنے والے یہاں پکڑے جاتے ہیں اور ان پر انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ جو اس وقت لاہور کی DIG آپریشن ہے، SSP آپریشن ہے، ہماری انٹریکشن اور ملاقاتیں رہتی ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش بھی اچھی ہے، محنت بھی کرتے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور شاید وہ رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے بظاہر گورنمنٹ پوری نہیں کرتی۔ اور کبھی بات ہوئی اس پہ؟ گورنمنٹ نہیں، میرا یہ خیال ہے، میں نے جو ضبو حالی تھانوں کی دیکھی ہے جا کے، اگر آپ کے یہاں 84 سے زائد تھانے، آپ تو ایک ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں، ایک ایک چیز کو، ایک ایک فرد کو بائی نیم جانتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں، ایک فورس آتی ہے اس کو تو جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ چمچماتی گاڑیاں اور اسلحہ اور پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے امن قائم ہو جائے گا، یہ عارضی حل ہے اور یہ عارضی امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایک موقع آتا ہے CCD کے ذریعے بالکل ماورا آئین چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گی ایک دن۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ہر چیز کو آئین اور قانون کے نیچے آنا چاہیے، اور CCD ہو یا BCD ہو یا اس کے کئی نام رکھ لیے جائیں اور نئی فورسز آ جائیں، جو بندہ قانون کا خود احترام نہیں کرتا وہ قانون کو نافذ نہیں کر سکتا۔ آپ 10 20 50 ہزار بندہ تو مار دیں گے، کل کو آپ یہاں بھی جواب دیں گے اور آگے جا کے بھی آپ کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا کہ اس میں سیاسی مخالفت اور وابستگی میں تو لوگ نہیں چلے گئے، اور اگر دوسرے لوگ بھی گئے ہیں تو کیا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس طرح سزا اور جزا کا ایک میکانزم ہے، یا ہمارا آئین اور قانون یہ کہتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عارضی ریلیف ہے، اور اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کا کچھ عرصے بعد یہ امپیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور چیزیں پہلے سے زیادہ لیتھل انداز میں سامنے آتی ہیں۔ اصل مسئلے کا حل یہ ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری ہو، اور قانون سب